اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون شیر کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون شیر کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ ان ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بیدار کو دیکھا تو مقدار بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر، ان ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، عاصی کو نوازا تو اور بنایا۔ دعا کرنے والے محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو، عزاداروں کو اس فرش عزا پہ، اس بارگاہ عالیہ میں، اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانی مجلس برادر عزیز، چھوٹے بھائی کی حیثیت سے تجمل شاہ، خالق کونین، اس کی محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں قبول و مقبول فرمائے۔ جتنے بھی صاحبان بیٹھے ہو، جس کے دل میں جو بھی دعا، مراد، مقصد سانس لے رہا ہے، اگر کسی کو اولاد کی تمنا ہے تو خالق اسے غلام الیاس کا رکھا۔ اگر کوئی تنگ دست ہے تو مولا اس کی تنگ دستی دور فرمائے۔ کوئی مفلس ہے تو اس کی مفلسی دور۔ جس کا اپنا مکان گھر نہیں ہے، خالق کونین اسے اپنا مکان گھر عطا فرمائے۔ زیارات مقدسہ کی یا بیت اللہ کے حج کی کوئی تمنا دل میں سانس لے رہی ہے، خالق کونین ہر مومن کی یہ تمنا پوری فرمائے۔ ملک کے پاکستان کی سالمیت کی مولا حفاظت فرمائے۔ ہمارے سیکیورٹی اداروں کو خالق کونین اپنی امان میں رکھے، اور پاکستان کی یہ جتنی بھی پرامن فضا ہے اسے مولا نظر بد سے بچا، پھر قواریت کو ہوا دینے والے عناصر کو مولا برباد۔ آمین زور سے کہا، پتہ چلے کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں اور دعا میں شامل ہیں۔ تو لاکھوں دعاؤں کی، کروڑوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ خالق کونین ہمارے پردے والے وارث کا جلد از جلد ظہور ہمیں اس قابل بنائے کہ مولا کی زیارت ہو سکے، مولا کے سپاہیوں میں یا پھر ان کے سپاہیوں کے نالین برداروں میں مولا ہمیں شامل کرے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ گزارش سمجھیں، التجا سمجھیں، ذاکر کی حیثیت سے منت کر رہا ہوں، جو حضرات کرسیوں میں تشریف فرما ہیں، اگر انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہ فرش عزا پہ آ جائیں، جن کا مسئلہ ہے وہ بے شک بیٹھے۔ میں نے یہ فرض سمجھ کے اعلان کیا ہے کیونکہ فرش عزا کی بڑی زینت ہے، فرش عزا کا بڑا مقام ہے۔ جو آ گئے بڑی مہربانی بھائی، اللہ آپ کو سلامت و آباد شامل۔ کوشش کیا کریں، اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے نیچے بیٹھنے میں، نیچے بیٹھ کے ہی ذکر سننا چاہتا ہے۔
معصوم فرماتے ہیں تمہارا جتنا وقت مجلس شبیر میں گزرتا ہے تمہارا وہ وقت خالق تمہاری زندگی میں گنتا ہی نہیں۔ دنیا نہ سمجھے تو نہ سمجھے، معصومین نے تو ہمیں وہ کچھ عطا کیا ہے جو ہمارے گمان میں بھی نہیں۔ جتنا وقت تمہارا مجلس شبیر میں، ذکر حسین میں، فرش عذاب پہ گزرے، اللہ تمہارا وہ وقت تمہاری زندگی میں گنتا ہی نہیں۔ کسی سائل نے پوچھا مولا کیوں نہیں گنا جاتا؟ مسکرا کے فرماتے ہیں زندگی میں وہ وقت گنا جاتا ہے تو دنیا میں گزارا جائے۔ زندگی میں بسم اللہ آپ سنتے ہی اتنا اچھا ہے، پڑھنے کو نہیں چاہتا ہے، بہت تھکا ہوا ہے، تھکا نہیں اتر۔ زندگی میں وہ وقت گنا جاتا ہے جو دنیا میں گزارا ہے۔ امیر تیمور ایک بادشاہ گزرا تھا، اس کے 4 بڑے قابل نجومی تھے، بیمار پڑ گئے، نجومیوں نے حساب لگایا، انہوں نے کہا بادشاہ تیرا علاج ممکن ہے لیکن جس جڑی بوٹی سے ممکن ہے وہ عراق میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، وہ جڑی بوٹی منگوا لے ٹھیک ہو گیا۔ تب چونکہ سفر کے وسیلے اتنے زیادہ نہیں تھے، بڑا ٹائم لگتا تھا سفر میں، اس نے اپنے ایک قابل وزیر کو بھیجا کہ جاؤ عراق اور وہ جڑی بوٹی لے کے، تو وہ گیا تو نہ خط نہ پاک نہ اطلاع، کافی عرصہ گزر گیا، اس نے پھر نجومیوں کو بلایا، وہ نجومی بڑے قابل تھے، انہوں نے کہا حساب لگاؤ میرا وزیر کہاں پہ؟ چاروں نے حساب لگایا، کافی دیر حساب لگانے کے بعد کہا بادشاہ ہمیں افسوس تیرا وزیر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ پھر سنیے اللہ بادشاہ ہمیں افسوس ہے تیرا وہ وزیر اب دنیا میں نہیں رہا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، بڑا قابل وزیر تھا، سہم گیا، برداشت کر گیا۔ 2 دن بعد وزیر آ گیا، پھر نجومیوں کو بلایا، کہا کہ اب تمہارا حساب کتاب ٹھیک نہیں رہا، تم بوڑھے ہو چکے، لہذا میں تمہاری موت کا، بادشاہوں کا اپنا نظام ہوتا ہے، میں تمہاری موت کا حکم دے، کل صبح ہوتے ہی ان کو سولی میں لٹکا دیا۔ انہوں نے کہا بادشاہ تھوڑا سا وقت دے، ایک کا حساب خراب ہوتا ہے، چاروں کا تو نہیں ہوتا۔ تو سوال کرنے دے اپنے وزیر سے، اس نے کہا اجازت۔ چاروں نجومیوں نے وزیر سے ایک سوال کیا، گزشتہ جمعرات مغربین کی نماز کے وقت تو کہاں تھا؟ چاروں نجومیوں نے ایک ہی سوال کیا، گزشتہ جمعرات، ان کے دل میں مبدل سانس لے رہی، گزشتہ جمعرات مغربین کے وقت تو کہاں پر؟ وزیر نے کہا اس وقت میں حرم امام حسین میں تھا۔ میرے چھوڑے ہوئے ہاتھ اللہ تعالیٰ فکرہ سنیے گا، اس وقت میں حرم امام حسین میں تھا۔ چاروں نجومی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بادشاہ ہمارا قصور ہی نہیں بنتا، نہ ہماری سزا بنتی۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا ہم نے حساب لگایا، حساب میں آیا کہ تیرا وزیر جنت میں ہے۔ بلندی بہت اچھی، بہت اچھی۔ میرا وزیر
پیشاب میں آگے جنت میں تو ہم نے سمجھے دنیا میں رہا ہی نہیں، ہمارا جرم نہیں، یہاں آیا کرو تو مولا کی قسم بے فکر ہو گیا ہے، تمہیں نہیں پتا تم یہاں سے کیا کیا لے کے جاتے، کس کی کتنی دعائیں مرادیں قبول ہوتی ہیں، کس کے لیے کتنی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، کس کے لیے کتنی برکتیں اور کتنی رحمتیں شامل ہو جاتی ہیں اس کی زندگی، کتنے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کتنی نیکیاں شامل ہو جاتی ہیں، کوئی آج تک بتا نہیں سکا ممبر سے، نہ ہی بتایا جا سکتا ہے، کیونکہ حسین کریم ہی اتنا ہے، حسین کے کرم کو نہ کوئی سمجھ سکا نہ کوئی سمجھ سکتا، نہ میرے شعور میں طاقت ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ حسین کتنا بڑا کریم ہے، سخی نہیں ہے، کریم ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو سوالی کے سوال کا انتظار کرے، اللہ آپ کو آباد رکھے، سخی وہ ہوتا ہے جو سوالی کے سوال کا انتظار کرے اور اس کے بعد اسے دیکھے، معصوم فرماتے ہیں کریم وہ ہوتا ہے جو سوالی کے سینے میں سانس لیتے ہوئے سوال کو پڑھ لے۔ میرے کائنات کے امیر سے کسی نے پوچھا بادشاہ جی سے کہ جی آپ زیادہ سخی ہیں یا پھر حاتم زیادہ سخی ہیں؟ بادشاہ نے پوچھا حاتم کتنا سخی؟ سائل نے کہا جی سنا ہے اس کے محل کے 40 دروازے تھے، جو بھی سوال کرنے آتا تھا اسے ہر دروازے سے جب 40ویں دروازے سے وہ لے کے چلا جاتا تھا تو پھر اس کے بعد وہ خود سخی بن چکا ہوتا تھا۔ بادشاہ فرماتے ہیں اس کو سخاوت بولتے ہی نہیں، سخی ہوتا تو پہلے دروازے سے اتنا دیتا کہ دوسرے تک جانے کی نوبت نہ آتی۔ سے اتنا دے دوسرے تک جانے کی نوبت ہی نہ، کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ امام حسین علیہ السلام، بادشاہت کے لیے 3 چیزیں لازمی ہیں، اپنا ملک ہو، ایسے اپنا لشکر ہو، مانیے گا، اور اپنا ایک پرچم، جیسا ملک حسین کا ہے کسی کا جسے جنت کہا جا سکتا ہے اور جنت ہی کہنا چاہیے۔ کربلا حسین کی مملکت، جیسا لشکر حسین کے حصے میں آیا وہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی، تم بڑے آرام سے سن کے چپ کر گئے تھے۔ یہ واحد لشکر ہے کائنات میں حسین کا لشکر، جس پورے لشکر میں کوئی ایک بھی رضی اللہ نہیں ہے، وہ نہ بولے وہ تھکا ہوا ہے، وہ تو بولے جس کے دل میں حسین آباد ہے۔ اللہ تیری زندگی کرے، امام حسین تمہیں آباد و شاد۔ نصیب ہو جو فرش عزا کی زینت بن کے بیٹھتے ہیں۔ توجہات ہے، یہاں پڑھتے ہوئے عرصہ ہو گیا، مجھے آپ کی سماعتوں پہ اتنا بھروسہ ہے، اتنے اطمینان سے میں اس بیت الحزن بارگاہ میں پڑھتا ہوں، یہ میرا مولا جانتا ہے، یہاں سے بڑی خیرات نہیں، بادشاہوں کی بڑی کوئی برکت ہے اس بارگاہ میں، تو شامت نہیں کر رہا جی، بہت جتنے مجالس پڑھی ہیں کبھی مایوسی نہیں، ایسا لشکر کسی کو نہیں ملا، پورے لشکر میں کوئی ایک بھی رضی اللہ نہیں،
سے بڑا فکر میرے پاس نہیں. کون ہوگا ایسا بادشاہ اور اتنا بڑا سخی جو 2 گھنٹے پہلے آیا وہ بھی علیہ السلام ہے. اس سے بڑا ذاکر بنایا مولا. بیٹا ہے تو میرا مولا تجھے اور زیادہ وقت اور زیادہ بلندیاں اور زیادہ ذکر کی تہذیب عطا فرما. پورے لشکر میں کوئی رضی اللہ نہیں, جتنے ہیں سب علیہ السلام, چاہے وہ ہو رہے چاہے وہ جون ہے. سمجھا کریں تھوڑا سا گفتگو کو نا, میں یہاں اس لیے مطمئن ہو کے پڑھتا ہوں کہ آپ توجہات ہمیشہ ذکر میں رکھتے ہیں. پہلی چیز مملکت, کسی کے ایسا ملک نہیں جیسا بادشاہ حسین. دوسرا لشکر, کسی کے پاس ایسے لشکر نہیں جیسا حسین کے پاس. تیسری چیز ہوتی ہے بادشاہت کے لیے پرچم. 300 ملک ہیں روئے زمین پر. کوئی جتنا بڑا ملک ہو, جتنا اس کا رقبہ ہو, جتنی اس کی فوج ہو, جتنی اس کی دولت ہو, جتنا بڑا بادشاہ ہو, جتنی اس کے پاس طاقت ہی کیوں نہ ہو, 300 ملکوں میں سے کوئی ایک بھی ملک ایسا نہیں جس کا پرچم اس کی سرحد کے باہر کوئی لہرائے. وہ یقیناً تھکا ہوا ہے جو اس فکرے پہ نہیں تھا, یا اس کا دھیان نہیں تھا, یا وہ تھکا ہوا ہے. آپ اور آپ جیسے کوئی ایسا ملک نہیں جس کا پرچم اس کی سرحد کے باہر کوئی لہرا ہے, بلکہ لہرانا جرم ہے. پاکستان میں کوئی ہندوستان کا پرچم لہرائے بغاوت کا مقدمہ ہے. ہندوستان میں کوئی پاکستان کا پرچم لہرائے بغاوت کا مقدمہ ہے. کتنا بڑا بادشاہ ہے میرا مرشد حسین, واحد بادشاہ ہے جس کا عالم جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے لگا. زیادہ تو نہیں پڑھ گیا, اچھا یعنی کہ ابھی پڑھنا شروع ہی نہیں کی, یا پیچھے ہو گے تاثرات مجھے بتا. واحد بادشاہ ہے جس کا عالم جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے لگا. 2 چیزیں دنیا میں کثرت سے تقسیم کی جاتی ہیں, علم اور کھانا یا لنگر. دنیا میں سب سے زیادہ تقسیم ہونے والی یہ 2 چیزیں, یا علم بانٹا جاتا ہے یا لنگر یا لنگر بانٹا جاتا ہے. یہ منبر پہ ہاتھ ہے, فکرہ سنیے گا, دل میں اتر گیا, ایک دفعہ مودت آپ کے دل میں اس طرح جذبے سے اترے. دونوں چیزیں احساس دلا کے بانٹی جاتی ہیں. استاد اسکول میں آئے گا نا جی, چاہے مڈل کلاس کا بھی کیوں نہ ہو, کتابیں کھولو, تم نہیں جانتے میں تمہیں بتانے آیا ہوں. ہمت دینا یہ سمجھ جائے, تم نہیں جانتے میں تمہیں بتانے آیا ہوں. دوسری چیز کھانا, جب بھی کوئی تقسیم کرے, جب کوئی بانٹے, غریبوں کو بلاؤ. حسین تیرے کیا کہنے, کائنات قربان ہو جائے. اپنی مرضی جو بزرگ بیٹھے میری گواہی نہیں, قبلہ علامہ اظہر سنزیدی صاحب کی کوئی بھی مجلس اٹھا, کون گزرے گئے ایسے عالم کہاں سے لائے ہیں,
وہ بھی جب منبر پہ آئے انہوں نے بھی یہی فکر کہا، میں طالب علم کی حیثیت سے ہوں، تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ دونوں چیزیں حسین نے عزت کے ساتھ بانٹی، عزت کے ساتھ۔ جو بھی پڑھنے والا ہے وہ یہی کہے گا تم بہتر جانتے ہو، تم بہتر جانتے ہو، تم بہتر جانتے ہو، میں تو سبق سنانے آیا ہوں، تم بہتر جانتے ہو۔ دوسری چیز جو بڑھتی ہے وہ ہے لنگر یا کھانا۔ دنیا تب تک تقسیم نہیں کرتی جب تک احساس نہ لے کہ اس کے پاس یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، یہ یتیم ہے۔ کائنات قربان ہو جائے حسین تیری عزتوں کے نظام پر، مولا کی قسم جہاں بھی حسین کا لنگر تقسیم ہو رہا ہو، چاہے کوئی فقیر ہو یا کروڑ پتی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے جھولی پھیلا لے۔ سیدہ آسیہ مرضیہ راضیہ معلمہ، سیدہ عارفہ کاملہ عابدہ ساجدہ محدثہ، سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ خیر النساء بطول عذراء ام ابیہا، سیدہ مرکز رسالت مرکز امامت جفر رسالت، سیدہ انوار قصہ مرکز سیدہ نور کبریا، سیدہ ملکہ عصمت ملکہ حیات، ملکہ بہربر، زوجہ امیر المومنین، کل قرآن کل ایمان، لائلۃ القدر سورہ کوثر، مادر شبیر شفق، خاتم ماہدہ، سیدہ کنیزہ خدا حجاب اللہ، جلال کبریا جلال کبریا، مشکل کشا کے مشکل کشا، جیسا مولا آپ کا گھر آباد ہے، انوکھا بادشاہ جس کے نہ احسانات گنے جاتے ہیں، نہ جس کی سخاوتیں گنے جا سکتے ہیں، نہ جس کا نظام سمجھ میں آتا ہے۔ مولا کی قسم احسانات گنو تو سانسیں اکھڑ جائیں، احسان ختم نہ ہو۔ پوری کائنات پر احسانات کی بڑی طویل فہرست ہے امام حسین بادشاہ۔ میں پتہ نہیں کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے ایسے، حالانکہ نظم پڑھنی تھی، میں نے بس ارادہ بن گیا آپ کی توجہات سے۔ جب میں نے باہر نکل کے کہا، میں نے کہا بس 5-10 منٹ فضائل پڑھوں گا، لیکن ماشاءاللہ آپ کے چہروں پر رونق آ جائے تو پھر پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ زندگی کا پتہ نہیں نا کہاں ختم ہو جائے۔ بسم اللہ جی، اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد ایک مسائل۔ یہ زمین جو ہے وہ کائنات کے نقشے میں بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی، بالکل سوئی کے نقطے کے برابر اس کی حیثیت ہے۔ چونکہ آسمان بلندیوں پہ، تو یہ میرے والد صاحب کا تخیل ہے اور بہت پیارا تخیل۔ انہوں نے لکھا کہ آسمان تانے دیتا تھا، زمین سنتی تھی کہ تو پست ہے میں بلند ہوں، تو ادنا ہے میں اعلیٰ ہوں۔ سنیے گا، تو کمتر ہے میں برتر ہوں،
تجھ پہ تاریکیاں ہیں میرے پاس اجالے ہیں. پتہ نہیں ایک دن زمین کو غصہ آسمان کو دیکھ کے اگر اپنی بڑائی پر اتنا ہی ناز ہے تو پھر کسی دن ابو تراب کی اس کنیز سے مناظرہ کیوں نہیں بنتا؟ ہندوستان تو نہیں ہے نصیب بھائی حسن بھائی جناب 27 صفحہ انشاءاللہ گام شاہ جمشید نقوی صاحب مرحوم مغفور ان کے فرزند علی جمشید بیٹھے ہوئے ہیں. 27 صفحہ تو وہاں پہ میرے گھر کی مجلس, میری اپنی مجلس, کافی ذاکر ہوں گے, میں حقیقی نوکری ہوں گا. 28 صفحہ بڑی مشہور معروف مجلس, پورے لاہور کو پتہ ہے. موچی دروازہ جعفر علی میر صاحب مرحوم کی رکھی ہوئی مجلس, اور بہت قدیمی مجلس, اور بہت ہی منظوری والی مجلس, جنازے کی واپسی. تو وہاں بھی میں حقیقی نوکری ہوں گا, کافی ذاکر ہوں گے. شرکت کی سب سے اس کا 26 کو انشاءاللہ 213 نصر بلاک, وہ بھی میرے گھر کی مجلس ہے, وہاں بھی میں نہیں نوکری دیں گا. گھبرا ہی گیا کہ ہر جگہ پہ یہی پڑھ رہا ہے. کسی دن ابو تراب کی اس کنیز سے مناظرہ کرنا. تخیلات ہوتے ہیں شاعری میں, تخیل ہوتے ہیں, اور تخیل لکھنے والے شعراء کبھی کبھی جنہوں نے اس انداز سے نبھایا, ہمیں وہ شاعری دوبارہ ملی ہی نہیں. یقین جانے بڑی طویل فہرست ہے, گنواؤں تو پھر کافی وقت گزر جائے گا, لیکن والد گرامی کے بعد مجھے کوئی مستند شاعر ابھی تک پاکستان میں دکھائی نہیں دیا جس نے مذہب کو اس انداز سے بیان کیا. آپ کی اپنی رائے ہے, میری اپنی رائے ہے, میری بڑی نگاہ ہے شاعری جو انہوں نے کہہ دیا, پتہ نہیں وہ کون کون سے مصرے کہہ کے چلے گئے. وہاں ان پہ کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں ایک ایک مصرے پر. تو انہوں نے کہا کسی دن ابو تراب کی کنیز سے مناظرہ کرنا. مناظرہ کا چیلنج ہوا تو آسمان کے پاس مشیر تھے, چاند ستارے سورج, انہیں بلایا. یہ زمین جس کی کوئی حیثیت نہیں, اس نے مجھے مناظرہ کا کہا ہے, تمہارا کیا خیال ہے, قبول کروں یا نہیں؟ انہوں نے کہا سرکار آپ کے پاس تو سب کچھ, مناظرے میں دلیلیں ہوتی ہیں, زمین کیا دے گی دلیل, آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے, قبول کریں آپ جیت جائیں. آسمان کہتے ہیں جب کوئی چھوٹی طاقت کسی بڑی طاقت کو آواز دے, اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے. میں مطمئن کھڑا ہوں مولا کی قسم, بڑا سفر کر کے پہنچا ہوں لیکن پھر بھی اطمینان میں کھڑا ہوں. اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا. سرکار آپ کے پاس بہت کچھ ہے, نور بھرے راستے آپ کے پاس, کہکشائیں, ستارے, سیارے, چاند, سورج, اجالے, سب کچھ تو آپ کے پاس. اس کے پاس کیا ہے؟ مناظرہ طے ہو گیا. آسمان نے زمین کو دیکھا, تو کمتر میں برتر, تو ادنا میں آیا. دلیل کہ تیرے پاس ہے کیا؟ یہ بارگاہ کی دیواریں بولیں تو بولیے گا ورنہ چپ رہی. ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین, آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا. تیری زندگی بسم اللہ جی, آپ جی مولا آپ کا آباد, مولا مولا امام حسین آپ کا آباد. سنی آپ دل چاہ رہے 2 تک شیر پڑھ لیں. ایک دن بڑے غرور سے, کیونکہ شاہکار نظموں میں سے میں کہیں کہیں پڑھتا ہوں, جہاں ضائع ہونے کا اندیشہ وہاں نہیں پڑھتا. کافی عرصے بعد آج دل چاہا یہ پڑھنے. ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین, آیا میرے نصیب میں پرچم حسین. آسمان کا رنگ اڑ گیا. یہ تیری پہلی دلیل ہے. نیچے کا یہ تیری پہلی دلیل ہے کہ ہاں پہلی دلیل ہے. مشیر کو بلایا, میں نہ کہتا تھا مناظرہ نہ کرو. کون دے گا دلیل کا جواب؟ سیارے ستارے آگے بڑھے, کسی کو اجازت نہیں دی. چاند نے کا جواب میرے پاس, جو چاہتا نا مغتب جہاں جوش مارے دیکھے مجھے. چاند نے کہا جواب صرف میرے پاس ہے, جواب صرف میں دوں گا, آپ مجھے پرمیشن. آسمان نے کہا دے جواب. چاند نے چھوڑ کے زمین کو دیکھا, دلیل دوہرا. زمین کہتے آیا میرے نصیب میں پرچم حسین, آیا میرے نصیب میں. چاند کہتے جواب چاہیے, زمین کہتے انتظار کر رہی. مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ, ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتم حسین کا. وہ نہ بولے جو بول بول کے تھک گیا ہو, جس کا دل نہ چاہا ہو بولنے کو, ورنہ وہ بندہ لازمی بولے جس کے دل میں اس
آیا میرے نصیب میں پرچم حسین، مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دے، ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتم حسین۔ دلیل اچھی تھی، آسمان کو حوصلہ مل گیا تو اس کی بات۔ پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول، مجھے اپنی زندگی سے زیادہ پیارا شعر ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، منبر سے کہہ رہا ہوں، اس کے دوسرے مصرع میں دل چاہتا ہے میری زندگی بھی قربان ہو جائے تب بھی آپ کر رہا ہوں۔ پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول، تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں۔ زمین کہتی کیا کہا؟ آسمان کہتا تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں، تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں۔ زمین کہتے کچھ سوچ کے بعد اگر بھول رہا ہے، جب سے جبین صفت نبی مجھ پہ خم ہوئی اس دن سے میں بھی عرش معلیٰ سے کم نہیں۔ مولا کی قسم خرید لیا، دل جیت لیا آپ نے، سماعت ہو تو ایسی سننے کا انداز ہی نہیں ہونا چاہیے جو آپ کا۔ اللہ کو آباد و شاد آخری امام تک میری آواز پہ حق کے امام حسین ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدر۔ جب سے جبین صفت نبی مجھ پہ خم ہوا، آپ نے دوبارہ صاحب کو بہت زیادہ سنا، جب سے میں نوکر ہوں اس طرح سے، جب سے جبین صفت نبی مجھ پہ خم ہوئی اس دن سے میں بھی عرش معلیٰ سے۔ آسمان نے کہا کوئی ایسی دلیل دوں کہ تھوڑی پریشان ہو جائے زمین۔ آسمان نے اپنی طرف سے بہت بڑی بات کہی، بات سنیے گا پھر جواب سنیے گا۔ کہنے لگا فلک کے ذرا دیکھ ہے زمین، میری بلندیوں کی تم محتاج ہو گئے۔ زمین کہتے وہ کیسے؟ آسمان کہتے بس ایک شب کو آئے تھے سمت مصطفیٰ، رحمتوں کی ہمیشہ جو رحمتیں ہیں ان کو جاری رکھے اور کبھی آپ کو کوئی مشکل درپیش نہ آئے۔ کہنے لگا فلک کے ذرا دیکھ ہے زمین، میری بلندیوں کی تم محتاج ہو گئی۔ زمین کہتے وہ کیسے؟ آسمان کہتے بس ایک شب کو آئے تھے سمت مصطفیٰ، وہ شب جہان میں شب معراج ہو گئی۔ دلیل اچھی تھی، زمین نے کہا میں بھی ابو تراب کی کنیز ہوں، سوال دورہ دلیل کا جواب دو۔ آسمان کہتا ہے وہ شب جہان میں شب معراج ہو گئی۔ زمین کہتے چھیڑا ہے تذکرہ شب معراج کا تو سن، میرا خیال ہے کہ تیری بھول بڑھ گئی، نالین مصطفیٰ کی قسم منصفی تو کر، تجھ سے تو مرتبے میں میری دھول بڑھ گئی۔ جو پہنچ گئے ہیں میں ان کی سماعتوں کو مولا کی قسم کتنے سلام پیش کر، مقروض ہو گیا میں ان کو جو پہنچ گیا۔ تجھ سے تو مرتبے میں، بہت اچھا سن رہے ہو، اگر یہی تسلسل قائم رہا تو میں دو چار شعر ہوں۔ تجھ سے تو مرتبے میں میری دھول بڑھ گئی۔ بڑوں کو غصہ ذرا جلدی آ جاتا ہے، چھوٹوں پہ بڑے جو ہوئے ظاہر ہے احترام ہوتا ہے، کبھی قامت ہوتا ہے، چھوٹوں پہ غصہ ذرا جلدی آتا ہے۔ جب دیکھا کہ اتنے جواب دے رہی ہے زمین تو پھر غصے سے ایک بات، آسمان کہتا زیادہ اکڑنے کی ضرورت نہیں، تو جانتی ہے میں کون ہوں تو کون ہے، تو جن کے فیض سے ہے منور و نور ذات، سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں۔ نور ذات کیا ہے؟ ستارے، سیارے، چاند، سورج، تو جن کے فیض سے ہے منور و نور ذات، سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں۔ زمین کہتے پہلے تو میں خلا کا اڑاتی رہی مذاق، شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں۔ مجھے نہیں معلوم کس نے مناظرہ سنا، جو بزرگ بیٹھے جن نے مناظرہ سنے ہیں، مناظرے میں موقع نہیں جانے دیا جاتا، موقع مل گیا آسمان کو بات کرنے کا۔ جب زمین نے کہا کہ شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کی، جنہیں شاعری کا لطف لینا ذرا سنیے گا، شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں ہے، بیٹوں کا نام ہے، آسمان کو موقع مل گیا۔ آسمان کہتے بیٹوں کی تربیت پہ بہت ناز بھی نہ کر، کچھ ان میں ہے سخی، کئی کنجوس بھی تو ہے، کہنے لگی زمین کے ستاروں کو بھی تو دیکھ، کچھ ان
مجلساں نو زینت دیو میرے ویر علی دے ذکر دا اور مولا علی دے ذکر دے صدقے چ سب کو اس طرح کچھ مل گیا مگر یاد رکھنا اسے کچھ نہ ملا جسے علی نہ ملا بسم اللہ چلی کلمے میں چلی اذان میں چلی نماز میں چلی قرآن سبحان اللہ میں چلی قبر میں چلی علیین اللہ احسان اللہ وجہ اللہ ذات اللہ مشیت اللہ حسن اللہ نور اللہ اسد اللہ کرم اللہ غیرت اللہ حجت اللہ عزت اللہ نبت اللہ عجاب اللہ الروح اللہ علی ولی اللہ جناب امیر دا محمد امیر دا سارے نبیاں دا شبر اور شبیر دے والد دا کل ایمان کل قرآن وارث قرآن تے حلالی حرامی دی پہچان نعرہ کہنے لگی زمین کے ستاروں کو بھی تو دیکھ جن میں نیک ہے کئی اب یہ واقعی غصہ دلانے والی بات ہے آسمان نے اپنی طرف سے بہت بڑی دلیل آسمان نے وہ بات کہی کہ ستارے سیارے چاند سورج سب مطمئن ہو گئے کہ اس کا جواب مشکل ہے آسمان نے کہا غور کر کے دیکھ یہ شہر کہکشاں بہت کم شعر ہوتے ہیں جن میں صلاحیت ہوتی ہے کہ دل میں اتر جاتے ہیں ویسا شعر پڑھ یہ شہر کہکشاں آسمان کہہ رہا ہے زمین سے سن رہے ہیں آپ تو جو ہے نا شہر کہکشاں یہ مہو مہر کے دیا پھر سن جلدی نہیں ہے جب آپ ایسے سن رہے ہوتے ہیں پھر پڑھنے کو جی چاہتے یہ شہر کہکشاں یہ شہر کہکشاں مہو مہر کے دیا دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں کہنے لگی زمین سر تسلیم خم بجا سب کچھ ہے تیرے پاس مگر کربلا نہیں اب یہ تو آپ کی مرضی ہے نا آپ کی میں تو لفظ ہی پیش کرنے ہوتے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان کل قرآن کل امامت کل کائنات کے مالک میرا مولا مرشد علی دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے ہماری یہ بات مولا تک پہنچے انشاءاللہ اگلے سال ہم مولا کی زیارت میں جائیں گے مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری میں کیا نہیں کون نہیں کہنے لگی زمین سر تسلیم خم بچا سب کچھ ہے تیرے پاس مگر دو شعر اور زحمت دے رہا ہوں دو شعر یہ شعر مجھے ذاتی طور پر پسند بھی ہیں اور ان کا تسلسل بڑا اچھا ہے آسمان کہتا ہے وہ دن بھی تھے اتنا اترانے کی ضرورت نہیں ہے وہ دن بھی تھے وہ دن بھی تھے یا علی یہ سمجھ جائے وہ دن بھی تھے کہ جب میری وسعت کے آس پاس ان مصروں کی بناوٹ پر مرتا ہوں میں مولک وہ دن بھی تھے کہ جب میری وسعت کے آس پاس رہتا تھا مرکب شہ کونین یاد کر جو شاعری میں کرافٹنگ جانتے ہو نا کرافٹنگ کیا ہوتی ہے نفسوں کی نشست و برخاست ان کے لیے میں مصرے پڑھ رہا ہوں وہ دن بھی تھے کہ جب میری وسعت کے آس پاس رہتا تھا مرکب شہ کونین یاد کر زمین کے لیے اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے کھیلے ہیں میری خاک پہ حسنین یاد کر سلامت رکھے مولا آپ کے گھروں پہ رحمت و نجات آئے آپ کے گھر آباد رہے مولا آپ کے وقت بلند کر وہ دن بھی تھے کہ جب
میری وسعت کے آس پاس رہتا تھا مرکب شہ کونین یاد زمین کے لیے اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے کھیلے ہیں میری خاک پہ حسنین آسمان کہتا کل یاد تیرے پاس ہی جھولے کے روپ میں جبریل لے کے آئے ہماری حسین میں آپ کو مولا کی قسم دعائیں دے رہا ہوں جیسے آپ سن رہے کیا کہا آسمان نے کر یاد تیرے پاس ہی جھولے کے روپ میں جبریل لے کے آئے ہماری حسین زمین کہتے تو بھی تو یاد کر کے زمین پر بروز عید ختم الرسول بنے تھے سواری حسین امام حسین آپ کی زندگی کرے آپ کے چہروں کی رونق میں کبھی کوئی کمی نہ آئے میں سنگے زیادہ ہو کے دعا دے رہا ہوں تو فضائل سن کے اتنے خوش ہوتے ہیں ہمیشہ ان کے چہروں میں رونق باقی رہے کیا کہا آسمان نے کر یاد تیرے پاس ہی جھولے کے روپ میں جبریل لے کے آئے ہماری حسین زمین کے تو بھی تو یاد کر کے زمین پر بروز ہی ختم الرسول بنے تھے سواری حسین کی ختم الرسول بنے تھے سواری حسین کی اب آسمان نے مشیروں کو جمع کیا سب سیاروں کو بلایا کہتے میں وہ دلیل دے رہا ہوں مجھے یقین ہے اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہوگا اگر اس نے جواب دے دیا تو میں شکست مان کے پیچھے آ جاؤں اب تک آپ سے میں نے نہیں کہا توجہ فرمائیے جوان ہے بزرگ ہے بچہ ہے یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھے اور توجہ ذکر پہ رکھے دل مودت میں جوش مارے تو بولیے گا ورنہ چپ رہنے کی چھٹی دیتا ہوں آسمان میں سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات سب سے بڑا طنز زمین پر کیا آسمان نے آسمان کہتے سنا ہے عدوے امن و سکون دشمن بشر تو ایک بوجھ بن گئی نبیوں کی جان پر کیا کہا آسمان نے سنا ہے عدوے امن و سکون دشمن بشر تو ایک بوجھ بن گئی نبیوں کی جان پر زمین کہتے وہ کیسے آسمان کہتے عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہے تیرے ستم آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر زمین کہتے میں بھی ابو تراب کی کلیز ہوں دلیل تیری بہت وزنی ہے ایک بار دوہرا میں جواب دیتی ہوں اگر قیامت تک تیرے چہرے پہ سرخی رہ جائے تو پھر ابو تراب کی کلیز مانیے گا آسمان کہتے جواب دے میں شکست ماننے کو تیار ہوں آوازی دلیل دوہرا آسمان کہتے ہیں عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہیں تیرے ستم آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر زمین نے سینہ تان کے انگڑائی لے کے آسمان کو دیکھا اور جواب کچھ اس انداز سے دیا ہزار گاہے امام جہان چھیڑ جھوٹی شکن نہ ڈال منور جبین پر آنے دے میرے آخری وارث کو ایک بار عیسیٰ کو پھر اترنا پڑے گا زمین امام جہان چھے جھوٹی شکن نہ ڈال منور جبین پر آنے دے میرے آخری وارث کو عیسیٰ کو پھر اترنا پڑے گا دعا کیا کرو کہ پارواں جلدی آئے کچھ قیدی ہیں جن کے بسم اللہ جی محسن نقوی کے درجات کی بلندی کے لیے بلند سے بلند دعا کیا کرو جلدی ظہور ہو کہ امام کا
کچھ قیدی ہیں جن کے ابھی زنجیر نہیں اترے. آج بھی امام حسین کے حرم کا پرچم سرخ جو اس بات کی گواہی ہے کہ اس مظلوم کا بھی انتقام باقی ہے. کوئی سمجھا ہے کوئی نہیں سمجھا. واحد گھرانہ ہے آل محمد کا. مصیبتوں کے ہادی ختم ہو, قبروں میں بھی زنجیر نہیں. ہاں ہم کچھ جملے نا سن سن کے عادی ہو گئے ہیں. قرآن کی عزت کی قسم سب سے بڑا مسائل یہی ہے. لاشوں کے زنجیر نہیں اترے بابا. چلو کوئی مرد ہو زنجیروں میں ہو, مرد ہو قیدی ہو زنجیروں کے ساتھ, کوئی مجبوری بن گئی ہو. کیا قصور تھا حسین کی بیٹی؟ تھوڑا سا ذکر مسائل کیونکہ مردوں میں نا تابوت تو آئے گا نا, خواتین میں پردہ بطول نبا کا تابوت. مردوں میں تو آئے نہیں سکتے. مردوں میں بھائی کا چولہا ہے, گہوارہ ہے. معافی چاہتا ہوں لیکن ایک شعر پڑھتا ہوں مسائل کا. میں نے زندگی میں بڑا بڑا مسائل پڑھا ہے لیکن ایسا شعر نہیں. جلدی نہ کیجیے گا بیٹا, بیٹھ جائے بیٹھنا تو بیٹھ جائے. جلدی نہ کیجیے گا اٹھنے میں, سال کے بعد یہ دن آئے گا. مولا میرے بھائی تجمل کی زندگی دراز کا شعر پڑھا ہے تو پوری کتاب ہے مسائل. 2 مصرع نہیں ہے پوری کتاب. اتنی غریب ماں ہے, ایسی غربت ہے. دیکھیے 3 بیویوں کے بعد وقت سے بہت جلدی سفید ہوئے, وقت سے بہت ہے. 3 مذکورات کی آل محمد کے گھرانے کی 3 پردہ داروں کے بال بہت جلدی سفید ہوئے. پہلی پردہ دار حسین کی 7 سال کی ضعیفہ بیٹی. میں نے خود پڑھا ہے جب مدینے میں تنہا رہ گئی نا تو عصا کی ٹیک پہ چلتی. دوسرا فکر سن کے دل نرم پڑ جائے تو سید کے ہاتھ میں دعا کر. دوسری بیوی ہے علی اصغر کی ماں. یہ ان علموں کی قسم ہے مجھے, اس بارگاہ کی عزت کی قسم. مولا غریق رحمت کر نسیم مبارک صاحب کو ہمارے ڈیرہ غازی خان میں جلسے کے دوران انہوں نے یہی فکرہ پڑھا. آج تک دل پر نقش فرماتے ہیں, جانتے ہو کتنی جلدی سر سفید ہوا بی بی کا؟ غربت کا ایک عالم تھا اس پہ غربتیں رو گئے. عالم کیا تھا؟ کربلا کا ویران صحرا, عین دوپہر کا وقت, 2 ہستیاں, ایک حسین ایک بی بی رباب. حالت کیا ہے غربت میں؟ ماں لاش لے کے کھڑی تھی. وہ نہ روئے جو امیر ہے, وہ نہ روئے جو امیر بن کے بیٹھا, وہ نہ روئے جو غریب بن کے آئے ہو, جو یہ سوچ کے آئے ہو کہ اجڑے ہو کا ماتم کرنے جا رہے ہیں اور سفر ہے تو آج شرما کے روئے. پتہ نہیں وہ کیا, پتہ نہیں, مجھے نہیں معلوم اس کا دھیان کہاں پہ. ورنہ اس رات میں, ان راتوں میں مولا کی قسم ذاکر کی ضرورت نہیں, بہانہ ہی کافی ہے رونے کے لیے. ماں لاش لے کے کھڑی تھی, 6 ماہ کے معصوم کی لاش ماں لے کے کھڑی تھی. غربتیں رو نہیں تھی غربت پہ. کیوں؟ باپ بیٹے کی قبر بنا رہا تھا. تم نے سمجھانے میں فکرہ پڑھتا ہوں کہ اول سے آخر ایک جیسا گریہ ہو جائے تو مجھے دعا لازمی کیجئے گا.
میں نے خود گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے اور آقا نسیم آباد زندگی کی زبانی سنا ہے کتنی جلدی سر سفید ہوا ماں کا. مجھے قرآن کے 30 سپاروں کی قسم جب بیٹے کی قبر تیار ہو گئی تو اس وقت امام حسین نے کہا رباب میرا بیٹا مجھے دے. آواز مولا جب سے میدان سے آیا ہے نا ترکہ تیرا سرمایہ تیرا تیرے دین پہ کام آیا ہے مجھے خوشی بڑی ہے یہ بیٹا میرا کام آ گیا ہے. لیکن جب سے میدان سے آیا ہے میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تو اسے قبر میں اتارنے جا رہا ہے اجازت ہو تو چہرہ دیکھوں. آواز یہاں اجازت ہے. اجڑی ہوئی ماں نے کپڑا ہٹایا اصغر کی لٹکی ہوئی گردن میں نگاہ پڑی ماں کی چیخ نکلی اصغر تیرے قاتل کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی. جملہ بعد میں ختم ہوا سر پہلے سفید بسم اللہ. مولا آپ کو حوصلے سے ایک لمحہ مردوں میں آئے گا بھائی کا جھولا. جہاں پردہ دار بیٹھی ہے وہاں تک میری آواز تو جا رہی ہے. میں ان سے منت کر رہا ہوں یہ مرد جیسے دینوں ہیں میری مائیں بہنیں ہیں مولا تمہارے پردوں کی حفاظت کرنا. کوشش کرنا جی بھر کرو نا ایمان نہیں میرا پختہ یقین ہے اور کوئی آئے نہ آئے اجڑی ہوئی ماں لازمی آئے گی. تابوت بیٹی کا ہے جھولا بیٹے کا ہے. اجازت دو یہ 4 فکر زیادہ پڑھ نہیں سکوں گا. اور یہ ماحول جو تم نے اس انداز سے جو بن گیا ہے یہ آل محمد کی طرف سے قبولیت ہو تو ایسا ماحول بنتا ہے. جو ماحول بن کے زیادہ سن نہیں سکتے مجھے اندازہ ہو گیا ہے. میں 2 یا 4 تمہید کے فکریں پڑھتا ہوں ایک جملہ مصائب کا پڑھتا ہوں. بیٹا بیٹھ دو یا اندر کوئی نہ آئے یہاں سے ساری توجہ ملنے کو تہذیب ممبر کا بھی خیال کرو. جب تک میں اعلان نہ کروں کوئی نہ اٹھے ماتم کے لیے. دعائیں دل میں رکھ بڑا عجیب رنگ ہے مجلس کا بہت عجیب رنگ ہے. نہ بیس بڑھانے نہیں کو تھوڑی سی آواز بڑھائیں تھوڑی سی صرف آواز تھوڑی سی بڑھائیں بس. اب یہاں سے بھی کوئی نہیں آئے گا اندر اور وہاں سے بھی کوئی نہیں آئے گا. خون جگر لگتا ہے ذاکری میں پڑھتے ہوئے ذاکر کا خون صرف ہوتا ہے. میں پہلا فکرہ مسائل کا پڑھ رہا ہوں. جب واپس آیا نا مدینہ امام سجاد ایک دن نا بے تحاشا رو رہا تھا خون رو رہا تھا تو اجڑی ہوئی ماں قریب آئی. سجاد اب تو مدینے آ گیا ہے اب کیوں اتنا رو رہا ہے؟ اماں ایک درد میرا کلیجہ کھا گیا. سجاد کون سا درد؟ اماں ایک درد کھا گیا. اماں وہ درد بھولتا نہیں. آوازی سجاد کون سا درد؟ اماں ایک درد قبر تک لے کے جاؤں گا کربلا سے لے کے شام تک. جس نے بار بار مجھ سے گھر کا پوچھا وہ گھر نہیں آیا. اماں جس نے سب سے زیادہ مجھ سے پوچھا سجاد گھر کب جائیں گے. اماں میری وہ بہن گھر نہیں آئی. تیرا مقدر ہے تو جیسے بھی روئے. مولا کی قسم بی بی سکینہ پڑھتے ہوئے میرا کلیجہ کانپتا ہے اور میرا ایمان ہے جہاں یہ مسائل پڑھے جائیں وہاں اتنی قبولیت ہو کے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. دعا کر یا مجھے موت آ جائے میں پڑھ نہ سکوں. ایک تو فکر تمہید کو سنیے گا. امیر تیمور جس کا میں نے ذکر کیا تھا فضائل میں یہ مغل بادشاہ تھا. یہ جب شیعہ ہوا اس نے سب سے پہلا تعزیہ بنایا امام حسین کا. یہ شام گیا تھا پہلی بار بی بی کے حرم پہ سجدہ کرنے. اس نے سجدہ نہیں کیا اس نے جبین زمین پہ زور سے ماری. اتنی زور سے ٹکر ماری اس کا پورا چہرہ خون سے بھر گیا. اس نے ہاتھ جوڑ کے ایک فکرہ کہا بنت امام میں صرف ایک سوال لے کے آیا ہوں. جب رہائی مل گئی تھی شام سے تو واپس کیوں آئی تھی شام؟ مجھے غازی کی قسم جنہوں نے ماتم کرنے ان کے لیے فکرہ پڑھنا. بنت امام جب رہائی مل گئی تھی اس شہر میں دوبارہ کیوں آئی جہاں پتھر کھاتی رہی جہاں خطبے پڑھے جہاں شراب
شام رہ گئی تھی، میں نے سوچا غریبوں والے قبرستان میں میری سکینہ رہ گئی ہے۔ بازار کے ہجوم سے ڈری ہوئی سکینہ، شمر کے تماچوں سے ڈری ہوئی بیٹی بسم کیسے سنو گے؟ اجازت تو پڑھتا ہوں تو جملے مسئلہ مگر ڈر پڑھ رہا ہوں میں پڑھتا ہوں۔ جب مولا تیری عبادت کو تجھے عاجز ہوتی، سید ہوں گلے میں کپڑا ڈال کے سوالی بن کے گئے، اجڑی ہوئی ماں سے سوال بی بی تو ترستی کے لیے ہوگی شام کو۔ بیت الحزن بارگاہ میں اتنے مومن اتنی مومنات تیری بیٹی کے جنازے کی شبیہ پہ ماتم کرنے آئے ہیں۔ ہمارا پرسہ وصول کر، تو ابھی بھی شرما کے رو رہا ہے، فکرہ پڑھ دو تو ٹکرے مارے گا۔ میں شام گیا بی بی کے حرم پہ، 19 سفر تھی، میں بی بی کے حرم پہ سجدہ کرنے گیا، کوئی نوحہ خان نوحہ پڑھ رہے تھے، نوحہ نہیں تھا، قیامت تھی، پاک بی بی معصومہ کی فریاد تھی، غریب باپ کے نام ایک ہی سطر سنی، میں روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ معصومہ بی بی باپ سے کچھ کہہ رہی تھی، بابا تیرے بن میں بے امان ہوں، تو کہاں ہے میں کہاں ہوں، جو ماتم کرنے کے لیے آیا اس کے لیے پڑھ رہا ہوں، اب جو سینے پہ ہاتھ میں مارے اس کا مقدر ہے، بابا تیرے بن میں بے امان ہوں، تو کہاں ہے میں کہاں ہوں، جس نے چاہا اس نے مارا، بابا میں غریب ہو گئی، بابا مجھے تماچے لگے، بابا حسن جس کے مسائب پڑھے جا رہے ہیں یہ اسی کا معجزہ ہے، چاروں طرف گریا بلند ہے، دعائیں دل میں رکھ، میں فکرہ پڑھ رہا ہوں مسائب کا، قرآن کے 30 سپاروں کی قسم، جب بھی امام سجاد سے کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ کس نے رلایا، آواز 4 سال کی معصوم بہن کے سوالوں نے، پھر سن لو 4 سال کی معصوم بہن کے سوالوں نے، ایک دن ابن منذر نے قدموں پہ ہاتھ رکھے، مولا آج ایک سوال تو سنا، تیری بہن کیسے سوال کرتی تھی، جو تھکا نہیں ہے وہ فکرہ سنے، آوازی ابن منذر مر جائے گا، آوازی مولا تیرا غلام ہوں، میری زندگی کی عبادت کا سامان دے دے، ایک سوال بہن کا سنا تاکہ پوری زندگی گریا کرتا رہوں، آوازی سن سکتا ہے پھر سن، آوازی شام کا بازار تھا، تیری مرضی تو سن یا نہ سن، شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، باغی باغی کا شور تھا، تماشائیوں کا مجمع تھا، چاروں طرف شراب پینے والوں کا ہجوم تھا، اچانک بازار میں میری 4 سال کی بہن نے میرے کرتے میں ہاتھ ڈالا، سجاد میں تیری غریب بہن، سجاد میں تیری تھکی ہوئی بہن، سجاد میں تیری یتیمہ بہن، ایک سوال لے کے آئی ہوں، کہے بہن کیا کہنا ہے، سجاد تو امام ہے وقت کا، ظالم شمر سے کہے جتنا مار سکتا ہے مجھے مارے، مگر تماچا مارنے کے ساتھ تانا نہ دے، سکینہ کیا کہہ کے مارتا ہے، سجاد تیری غربت کی قسم، ظالم جب بھی مارے کہتا ہے بلا عباس کو، کہاں ہے غازی، بلا عباس کو، کہاں ہے غازی، اس وقت میرے چچا کا سر گھوڑے کی گردن میں تڑپ جاتا ہے، آواز آتی
سا آواز کھولے بیٹھے آپ حسین کے پاس میں وعدہ کرتا ہوں میں سید ہوں میں پرسہ دینے نہیں آیا پرسہ لینے بھی آیا آپ مل کے روتے ہیں میں فکریں پڑھتا ہوں صبر کا کردگار بیٹھے صبر کا کردگار ہے امام سجاد خیمے چل کے چپ رہا ہتھکڑیاں پہنی چپ رہا کوفہ کا بازار چپ رہا اسکلان کی چوٹیاں چپ رہا شام کے بازار میں بھی نہیں بولا تجھے بتاؤں کہاں بولا دعا کر اب میں پڑھ جاؤں تو نے کہا پڑھ دے بھائی نے کہا پڑھ دے تجمل نے کہا پڑھ دے دربار ہے یزید کا ایک رسی تیری مرضی جو ماتم نہ کرے وہ سر جھکا بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے ہر بندہ ماتم کرے سر پہ کرے ہر بندہ چہرے پہ منہ پہ سر پہ سینے پہ ہاتھ مار جو عزادار ہے میں فکریں پڑھتا ہوں قرآن کی عزت کی قسم وہ عزاداروں بی بی سکینہ کے جنازے میں رونے والوں ایک رسی 18 گردن سب سے آگے فضا کے پیچھے علی کی بیٹیاں تیرا کلیجہ کتنا ہے سب سے آخر میں حسین کی 4 سال کی بیٹی کانوں سے خون چہرے پہ تماچوں کے نشان کرتے کا دامن جلا ہوا کبھی تھک کے دایاں پاؤں اٹھا کبھی تھک کے دایاں پاؤں اٹھاتی کبھی بایاں رکھتی ہے کبھی بایاں اٹھاتی ہے کبھی دایاں رکھتی ہے کیسے پڑھو میں بھی سید ہوں 9 گھنٹے گزر گئے سکینہ کھڑی رہی ملعون شراب پیتا رہا سکینہ کھڑی رہی ظالم شطرنج کھیلتا رہا اجازت دو پڑھ دوں جیسے لکھا ہے 9 گھنٹے کے بعد سفیر روم اٹھا یزید یہ قیدی کون ہے کہا تو کیوں پوچھتا ہے کہا میں اور کسی کا نہیں پوچھتا وہ تو سب سے آخر میں ایک 4 سال کی بچی ہے کہا کیا ہوا کہا ظالم ظلم کی حد ہوتی ہے میں 9 گھنٹے دیکھتا رہا ہوں اس نے 13 مرتبہ گرنے کی کوشش کی اسے رسی نے گرنے نہیں دیا اللہ جانے کتنی پیاسی ہے اللہ جانے کتنی تھکی ہوئی ہے اللہ جانے کتنی تھکی ہوئی ہے اللہ جانے کتنے تماچے کھا اللہ جانے کب سے پیاسی ہے اللہ جانے
تو کتے دا